سامعین ذی وقار، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کا اختتام اور آغاز بندہ مومن کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آتے ہیں۔ ذو الحج میں قربانی کا سبق اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذو الحج کے آخری عشرے میں، اور اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء کے نزدیک یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اور بعض علماء کے نزدیک ذو الحج ہی کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم اس پر یہ کہتے ہیں سر دست کہ اگر کسی کو آپ کے یوم شہادت پر اختلاف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نہیں ہے، تو آپ اگر اس سے پہلے ہیں تو آپ اس دن منا لیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی ہستیاں ہیں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سال ہی ہم عید میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی چھوٹا بڑا جلسہ ہو ہم اس کا نام ہی عید میلاد رکھتے ہیں، جشن میلاد رکھتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک چیز مقصود ہے، ان بزرگوں کا، ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ زندہ رہنا چاہیے اور مثبت انداز میں زندہ رہنا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ ان کا ذکر زندہ رہے، اور ان کا ذکر اس لیے نہیں کہ ہم چونکہ زندہ رکھیں گے تب ان کا ذکر زندہ رہے گا، انہیں ہماری حاجت نہیں۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی صحاح ستہ کے محدثین میں امام ترمذی کا بڑا نام ہے۔ ترمذی کے آخر میں ایک رسالہ ہے کتاب العلل، جس میں انہوں نے راویوں کے حالات لکھے، بڑی اہم بات ہے۔ اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے کہ بہت سے لوگ حدیثیں بیان کریں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں آدمی صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو صحیح محدث ہوتا ہے، صحیح احادیث بیان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام مرنے نہیں دیتا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ عز و جل مرنے نہیں دیتا۔ میں صرف ایک بات مثال کے طور پہ، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری ہستیاں ہوں گی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1000 سال کا عرصہ ہو چکا۔ ان کی اس 1000 سال میں پتہ نہیں اس نسل میں کتنے لوگ آئے ہوں، ان کے عزیز و اقارب میں کتنے آئے ہوں، کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان کا نام زندہ ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے، حضور نظام الدین اولیاء کا نام زندہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے، سلطان باہو رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا ذکر اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ ہم تو صرف ان کا ذکر کر کے اپنی بشارت، اپنی مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے خود
بخشش کی بشارت دی ہو اسے میرے اور آپ کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ 10 خوش نصیب افراد جنہیں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت ملی۔ اس کے علاوہ کئی روایات ہیں، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں قبرستان جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہم جگہ تلاش کرتے ہیں، یہ بالخصوص ہم اہل علاقہ کے لیے مسئلہ ہے، اس کو اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ قبرستان میں جگہ تھوڑی ہے، جگہ تلاش کرتے ہیں، اور جگہ جب مل جاتی ہے تو کیا ہمارے ذہن سے، ہمارے زبانوں سے نکلتا ہے کتنی اچھی جگہ ملی ہے، اس کو اپنے باپ کے ساتھ ملی، اس کو اپنی شوہر کے ساتھ ملی، اس کو اپنی ماں کے ساتھ ملی، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ملی۔ یہ تذکرہ زبانوں پر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جی فلاں آدمی فلاں شخص فوت ہوا تو ہم نے اس کو اس کے باپ کے ساتھ دفن کیا، کتنا بڑا اعزاز مانا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس پر کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس پر کوئی خوشخبری نہیں ملی، کوئی بخشش کی بشارت نہیں ملی، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ساتھ رکھا، جو زندگی میں بھی محبوب کے ساتھ رہی اور آج بھی محبوب کے پہلو میں آرام فرما، پتہ ہے ہم آخر میں یہ روایت پڑھیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے جب بھی سنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت، روایات کے میدان میں وہ روایت جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں، کہ اس پر شیخین، دو بزرگوں، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ، دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ روایات کے میدان میں سب سے اہم ترین روایات میں شمار کی جاتی ہے احادیث قدسیہ کے بعد۔ تو متفق علیہ روایت میں وہ کیا ملتا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جب بھی سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر جا رہے ہیں، میں نے ابو بکر و عمر نے جانا ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، آپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو زیادہ قریب کر لیں تو باقی بچے کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پر اسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ بہت صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت علی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے۔ حضرت عباس سے بھی یہ روایت ہے، ہم آگے چل کے یہ روایت پڑھیں گے۔ تو جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا ہو، اس کے محبوب نے بشارت دی ہو، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہاں ہم ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا انتظام کرتے ہیں، یہ ذہن نشین ہے۔ دوسری اہم بات، اہل سنت و جماعت کی اکثریت اپنے ان بزرگوں کے مقام مرتبے سے ناواقف ہے۔ جب ایک بات بار بار کسی کے ذہن میں انڈیل دی جائے، وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، آپ ایک جھوٹی بات کو پروپیگنڈا بنا کر بار بار کرتے رہیں تو لوگوں کو گمان ہونے لگے گا کہ یہ سچ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اصحاب پیمبر کے بارے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بدقسمتی سے ایسا ہی پروپیگنڈا کیا گیا، اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں۔ میں آپ ہم سارے حلفاً یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دین کے خلاف ہو۔ میں آپ حلف نہیں دے سکتے کہ جی میں نے، بلکہ زندگی تو بہت دور کی بات ہے،
آج صبح سے جب سے میں اٹھا ہوں ابھی 1:05 ہوئے ہیں، میں نے اب تک کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا. ہم یہ بھی قسم نہیں دے سکتے، ہے نا؟ قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہم دین کے کسی حصے کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو مان لیتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. غیبت ہم کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. تمہارا بھائی مر جائے اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم کھاؤ، اس بات کو پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، تم اسے پسند نہیں کرتے، لیکن غیبت تم صبح و شام کرتے ہو. پیٹھ پیچھے برائی ہم سارے کرتے ہیں، اور ہم میں یہاں دلیری اور ہمت اتنی سی ہے کہ ہم اس کے منہ پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے. چغلی ہم صبح و شام کرتے ہیں، بد نظری ہم صبح و شام کرتے ہیں، ہر لمحہ ہمارا اس میں گزرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3691، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس عرضوا علیہ، میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، مجھے لوگ دکھائے گئے، میری امت کے لوگ دکھائے گئے. وعلیہم قمص، سب نے قمیص پہنی ہوئی تھی. بڑی اہم بات ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب نے قمیص پہن رکھی تھی. اب ہماری قمیص کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم گھٹنوں تک ہوتی ہے ہماری قمیص، کم از کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، ایسے کئی گزرے ان کی قمیص یہاں تک تھی. میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، میری امت میرے سامنے پیش کی گئی تو ان کی قمیص سینے تک تھی. بولو، ان کی قمیص سینے تک تھی. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، ایسے بھی کئی گزرے اس سے بھی چھوٹی تھی. اب اس سے چھوٹی کیا ہوگی؟ اس سے چھوٹی گریبانی رہ گیا. جملہ غور کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے سامنے میری امت پیش کی گئی، لوگوں کو پیش کیا گیا. لوگوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، بعض کی قمیص سینے تک تھی، بعض کی اس سے بھی چھوٹی تھی. کہتے ہیں وعرض علی عمر، اتنے میں حضرت عمر آئے. وعلیہ قمیص اجترہ، دیکھا اتنی بڑی قمیص ہے زمین سے لگ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا خواب ہے. کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ کچھ کی قمیص سینے تک، کچھ کی اس سے بھی چھوٹی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیص زمین سے لگ رہی ہے، کتنی لمبی کہ زمین سے قمیص لگ رہی ہے. اب صحابہ عرض کرتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول خواب تو سنا دیا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کریں، اب اس کی تعبیر بھی بیان کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہے دین. اس سے مراد کیا ہے؟ کسی کا دین اتنا ہے، کسی کا اس سے بھی ہے، کسی کا یہاں سے نیچے نہیں اترا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اتنا کامل ہے کہ پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر کے ایمان کے کامل ہونے کی، دین کے کامل ہونے کی گواہی کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ اس سے مراد دین ہے. خواب بھی خود کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے. تعبیر بھی خود آپ نے بیان فرمائی، کسی اور نے بیان نہیں کی کہ ہمیں کوئی شک شبہ ہو. حضور نے خود فرمایا اس سے مراد ہے دین. کسی کا دین اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، حضرت عمر کا اتنا ہے کہ قمیص پاؤں سے بھی آگے جا کر زمین سے لگ رہی ہے، گھسٹ رہی ہے. ایک بات، اب جس کے ایمان کی گواہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، کیوں نہ دیں؟ ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہوا تھا، ہم سارے جانتے ہیں، آپ کو یاد آ جائے گا جب میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، 6632 نمبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں آ کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں مجھے، ہر شے سے زیادہ، احب الیہ من کل شیء، ہر شے سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ جملہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، حضرت عمر نے فوری جواب دیا، الآن فوری، واللہ لانت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اے عمر اب تمہارا ایمان، جس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہیں، جس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی خود تاجدار انبیاء دیں، اور وقت کتنا ہے، وہ فرمائیں کہ اگر اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں ہے تو کامل ایمان نہیں۔ جواب میں عرض اسی وقت کرتے ہیں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کیا اس بارگاہ میں توجہ ہے؟ کیا اس ہستی کے سامنے آپ اور میں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم جب سلام سے آغاز کرتے ہیں نا، سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو اللہ کی، تجھ پر برکتیں ہوں، بعد میں اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ زبان سے کہا تجھ پر سلامتی ہو، دل میں اس کے لیے بغض ہے، دل میں اس کے لیے کھوٹ ہے، سامنے آیا تو ملے، مصافحہ بھی کیا، معانقہ بھی کیا، اکٹھے کھایا پیا بھی، لیکن دل میں اس کے لیے، ہم کسی کا اندر تو نہیں جانتے، ہم کسی کا اندر تو نہیں دیکھ کر آئے، اسی لیے ایک دعا ملتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منقول ہے، یا اللہ مجھے اشیاء ایسی دکھا جیسی کہ وہ اصل میں ہیں۔ بعض اوقات جو اشیاء ہوتی ہیں اصل میں وہ ہوتی نہیں ہیں جو وہ نظر آتی ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے زبان سے اقرار کرتے ہیں یار تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو میرا عزیز ہے، کیا بارگاہ رسالت اس کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ سوال نہیں سمجھے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ زبان سے اور دل سے، اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے مثال دی تھی، دنیا کی مثال ایسے ہے جب سامنے آئے تو حیا والی دلہن کی طرح گھونگھٹ نیچے کیا ہوا، جیسے اس سے زیادہ با حیا کوئی نہیں، تم اس کی طرف سے گردن موڑو تو ایسے جیسے قصائی بغدہ لیے بیٹھا ہے کہ کہاں ماروں کہاں وار کروں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں علامہ اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ صحابہ کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ گھروں میں ہوتے ہوئے بھی کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کو پتہ چل جائے صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔
اتنی عقیدت اور اتنی محبت تھی کہ گھروں میں بیٹھ کر بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کہ زبان سے کچھ نہیں نکالتے تھے۔ تو جو صحابہ گھروں میں بھی بات نہیں کرتے تھے، حضور کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسے ہی کہا ہوگا؟ جس کے سامنے پتھر بھی بول پڑے، جس کے سامنے جانور بول پڑے، کتنے مشہور واقعے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں پورے باب باندھے، پورے باب۔ ایک صحابی اپنے باغ کا دروازہ بند کر کے باہر کو بھاگ رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ایک اونٹ ہے، پاگل ہو گیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ اے اللہ کے رسول، پاگل ہے، کسی کو نہیں پہچان رہا، میں مالک ہوں، مجھے نہیں جانتا۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اونٹ بھاگتا ہوا آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو قدموں میں گردن لمبی کر کے گر گیا، لمبی گردن کر کے جھک گیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، جب جانور آپ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکیں۔ فرمایا نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ روا نہیں۔ اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا، اجریاں بہتیاں بول دیاں بندے آگے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب دور الٹ آ گیا۔ پہلے دور ایسا ہوتا تھا کہ پہلے بیویاں ڈرا کرتی تھی، اب بندے ڈرتے، ہے نا ایسا؟ پہلے بیویاں ڈرتی تھی، اب بندے ڈرتے۔ حدیث میں کہا گیا کہ میں اگر وہ کسی کے لیے سجدہ روا سمجھتا۔ بہرحال اب جس کے سامنے جانور بھی آ جائیں تو اپنا اندر کا مدعا پیش کرتے۔ حضرت عمر نے فوری کہا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جب ایمان مکمل ہو جائے، آپ کسی کی شاگردی میں کسی کو دے دیں، کسی قابل، ہمارے ہاں تو کسی کی شاگردی میں کسی بھی ماسٹر کے پاس آپ ڈال دیں، کسی بجلی والے کے پاس، کسی گاڑی ٹھیک کرنے کے والے کے پاس، تو وہ سال تو پانا پکڑانے میں لگا دیتے ہیں، سال پیچکس پکڑانے میں لگا دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اب جب رسول اللہ علیہ السلام نے دین بھی کامل کہہ دیا، ایمان بھی کامل کہہ دیا، اب وہاں سے جو نوازا گیا، بارگاہ رسالت سے جو نوازا گیا، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے 3681۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ دو خواب ہیں آج کے بیان میں، ایک ذکر کر دیا، ایک یہ ہے، شربت یعنی لبن، مجھے دودھ دیا گیا۔ دودھ کس کو دیا گیا؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور فرماتے ہیں شربت، میں نے دودھ پیا، حتی انظر الی الری یجری فی ظفری او فی اظفاری، اس دودھ کی ٹھنڈک میرے ناخنوں تک مجھے محسوس ہو گئی۔ کبھی کبھی جس طرح موسم چل رہا ہے، آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کو اندر تک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دودھ دیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، اس قدر اس دودھ کی سیرابی تھی کہ مجھے ناخنوں تک میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے وہ بچا ہوا جو دودھ تھا، میں نے وہ عمر کو دیا۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے عمر کو دیا، پھر وہ دودھ عمر نے پیا۔ اب اگر پہلے وہ نہیں بھی تھا، اب برکت والا ہو گیا، لیکن وہ تو پہلے ہی بارگاہ رب سے ملا، وہ پہلے ہی کتنا برکتوں والا ہوگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا منہ مبارک اس کو لگ گیا، تو پھر تو نور علی نور ہو گیا۔ اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے علم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عمر کو علم کہاں سے ملا؟ بارگاہ رسالت سے ملا۔
اب اگلا جس پہ موضوع ہے جو سمجھنے والا، جس پہ پہلے بھی ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں جن میں حضور نے صحابہ سے رائے پوچھی تو صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ جس طرح اپنی رائے دی، اللہ تعالیٰ کو وہ رائے اتنی پسند آئی، وہ لفظ اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو، ان لفظوں کو جو جناب عمر کی زبان سے نکلے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دودھ ملا تھا نا، بارگاہ رسالت سے بچا ہوا دودھ ملا تھا، تو پھر کیوں نہ ہوتا کہ جو آپ کی زبان سے نکلا اللہ کو وہ اتنا محبوب اور مقبول ہوا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر اس کے بعد مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو اور دل پر، زبان پر اور دل میں حق کو اور سچ کو رکھا ہوا کہ زبان پر بھی سچ ہے، دل پر بھی سچ ہے، دل میں بھی اللہ نے سچ رکھا اور زبان پر بھی اللہ نے سچ رکھا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2399، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی راوی بھی اہل بیت کے، حضور کے خاندان کے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وضع عمر بن الخطاب علی سریرہ، حضرت عمر کی شہادت ہو چکی ہے اور آپ کا جسد انور رکھا ہوا ہے چارپائی پر، فتکنفہ الناس یدعون ویسنون ویصلون علیہ، لوگوں نے چاروں طرف سے چارپائی گھیر لی، لوگوں نے چاروں طرف سے چارپائی گھیر لی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، دعائیں کر رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے، دعائیں رحمت کر رہے تھے، جو ارد گرد کھڑے تھے تعریفیں کر رہے تھے، دعائیں رحمت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچانک میں چونکا، کسی شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب مجمع زیادہ تھا پیچھے پتہ نہیں چلتا ہے نا ایسا، تو اب مجھے آواز آئی، اب میں حدیث کا یہ ٹکڑا چھوڑ کے بات بیان کرتا ہوں۔ اب کہنے والے نے کیا کہا جس نے عبداللہ ابن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، جاگ کر سنیے گا۔ عبداللہ ابن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس ہستی نے کیا کہا، اس ہستی نے کہا بخدا آپ کے بعد اب کوئی ایسا نہیں بچا کہ میں تمنا کروں کہ آپ جیسے اعمال میرے پاس ہوتے تو میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ اس ہستی نے کیا کہا، آپ کے بعد آپ نے ایسا کوئی نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں یہ تمنا کروں، میں آپ کے بارے میں یہ تمنا کرتا تھا، آپ کے لیے ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، کہ میں یہ تمنا کرتا آپ جیسے اعمال میرے ہوتے اور مجھے موت آ جاتی۔ آپ کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تمنا کروں۔ یہ معمولی جملہ ہے، یہ معمولی جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت مولا علی تھے۔ اس کا لطف لینا ہے، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کون تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کیا کہا، کیا کہا، آپ جیسے عمل۔ میں آگے چل کے ایک بڑی اہم بات کروں گا، او بھائی جس نے دروازے کو آگ لگائی ہو، جس نے بچہ مارا ہو، کوئی اس کے عمل جیسی تمنا کرتا ہے؟
تو اب مجمع اس بات کو یاد رکھے، سکھا یہ دیا گیا، کتابوں میں لکھا گیا، پڑھا دیا گیا کہ جی حضرت عمر نے دروازہ توڑا تھا، حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کے پاؤں لات ماری تھی۔ اب جب کتابوں میں مجمع کو سنا سنا کر کئی سال گزر گئے تو کیا ان کے ذہنوں میں ہوگا؟ حضرت عمر کے بارے میں یہی کچھ ہوگا نا جو پڑھایا جا رہا ہے سالوں سے، صدیوں سے، دہائیوں سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ جیسے اعمال مجھے محبوب ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ جیسے عمل لے کر جاؤں۔ کوئی دشمن کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ بولو، ہم تو دشمن کے جنازے پر بھی نہیں جاتے، دشمن تو ایک طرف رہا، ہم اس وقت بھی کیا لے رہے ہوتے ہیں، اے میرے نہیں آیا میں بھی نہیں دے جانا۔ اس وقت بھی ہمارے اندر کا شیطان جاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارے اندر کی انا اور میں نہیں مرتی۔ جب بندہ چلا گیا اس دنیا سے ہم تب بھی نہیں چھوڑتے، یہ جو نہیں آیا تھا میں کیوں جاؤں۔ اچھا، جیسے خدائی ٹھیکیدار ہو، ان کے جانے سے وہ بخشا جائے گا، ان کے نہ جانے سے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا پتا تمہارے جانے سے تم بخشے جاؤ، تمہارے جانے سے تم بخشے جاؤ، تم یہ کہہ کے بیٹھو یہ نہیں آیا تھا میں نے بھی نہیں آنا۔ اس نے ہماری انا بھی ایسی نا، بلا وجہ کی انا۔ اب اس کے بعد جو جملہ تھا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی کنت لأظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے یہ گمان ہے اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ آپ کو آپ کے دونوں، کون دونوں ساتھی؟ کون دونوں ساتھی؟ رسول اللہ علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت عمر تو پڑھے ہیں اور حضرت علی فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے حضرت مولا علی فرماتے ہیں ذاک انی کنت اکسر کثرت سے میں نے سنا، اللہ کے نبی فرماتے جئت انا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ کہتے ہیں میں نے کثرت سے سنا، حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر اندر گئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے۔ حضور نے یہ کثرت سے کہا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جاتے حضور کے ساتھ یہ دونوں ساتھی ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے امید ہے، بلکہ میرا گمان ہے، ان یجعلک اللہ معہما، اللہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو میرے عزیزو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا گئے۔ جب منافقوں نے یہ بات سنی کہ جب ان سے کہا گیا ان جیسا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ نے جواب خود دیا تھا، بے وقوف تو تم ہو، تمہیں نہیں پتہ، بے وقوف تو تم ہو، تمہیں نہیں پتہ اس بات کا۔ الا انہم ہم الصفا، بے وقوف تو یہ ہیں، انہیں نہیں پتہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ قرآن نے گواہی دی، جس نے صحابہ کے خلاف بدزبانی کی اللہ تعالیٰ عز و جل نے خود جواب دیا۔ یہ رسول اللہ، ایک حدیث کافی ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس، تعریف کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ تو تعریف یار ہی یاروں کی کرتے ہیں نا، بولیے، یار ہی یاروں کی تعریف کرتے ہیں، یار ہی یاروں کے جنازے پر جاتے ہیں، یار ہی یاروں جیسے اعمال پانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اور پھر آخری الفاظ جو اس حدیث کے ہیں، اس جملے کا آپ جتنا مرضی لطف سے کہتے ہیں، میں نے سنا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر اندر گئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے۔ یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، اس پر گرد ڈالی جا رہی ہے، اس پر گرد ڈالی جا رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کی مجموعی طور پر یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے اکابرین کی عزت کا، ناموس کا دفاع کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دعا مانگ کر لیتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے علماء نکتہ بیان کرتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ میں انہیں تو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، انہیں تو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، یا اللہ جو تجھے محبوب ہو، جس کو اسلام کی کو عزت ملے، اعز الاسلام، تو وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچوں کو یہ سبق سکھایا جائے، بچوں کو یہ سبق دیا جائے۔ ہم بچوں کو یہ سبق نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں